امت مسلمہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف سمیت 50 سربراہان مملکت اور خصوصی نمائندوں کی شرکت۔ غزہ میں خون بہہ رہا ہے اور دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ اسرائیل جرائم کی تمام حدیں پار کر چکا، عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی لگائی جائے۔ شہباز شریف کا فلسطین میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیراعظم نے خطاب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا۔ اسرائیل دوبارہ ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی نہ کرے۔ سعودی عرب کی فلسطین، لبنان اور ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا ہزاروں معصوم فلسطینیوں کی اموات ہو چکی، عالمی برادری اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرے۔ اسرائیل کی مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی کی مذمت، خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا۔ سلامتی کونسل اسرائیل کی رکنیت معطل کرے، دنیا فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی رکوائے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا مطالبہ۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے وجود کا خاتمہ چاہتا ہے، تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے۔ لبنانی وزیر اعظم نے لبنان پر اسرائیلی حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ مصری اور شامی صدر نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ اقتصادی تعاون بارے پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک سعودی تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسموگ کے حملے جاری، لاہور، راولپنڈی، ملتان میں اسموگ کی صورتحال انتہائی خراب۔ رجحان سیالکوٹ اور پشاور میں بھی ہر چیز دھندلی ہو گئی۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلے نمبر پر، شرح 459 ریکارڈ۔ 40 کلومیٹر امرتسر کا AQI 161 ریکارڈ۔ ماہرین کا شہریوں کو ماسک کے بغیر باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ اسموگ اور دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند ہونے لگی۔ اینٹی اسموگ ایکشن پلان پر عمل درآمد، دکانیں، بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند۔ ریسٹورانٹس کی آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی، آؤٹ ڈور گیمز، نمائشوں اور تقریبات پر بھی پابندی عائد۔ خلاف ورزی پر دفعہ 188 کے تحت سزا ملے گی۔ میرج ہالز، بجلی، گیس، انٹرنیٹ، فون کے ادارے پابندی سے مستثنیٰ۔ اسموگ کنٹرول کرنے میں حکومتی محکمے ناکام ہیں۔ ہر جگہ فصلوں کی باقیات کو جلایا جا رہا ہے، ہر جگہ تعمیراتی کام چل رہا ہے۔ آپ بسوں کے پیچھے جا رہے ہیں، موٹر سائیکلیں سب سے زیادہ آلودگی پھیلا رہی ہیں۔ جسٹس شاہد کریم کے اسموگ تدارک کیس میں ریمارکس، کہا کہہ کر تھک چکے، اسموگ آ رہی ہے، کچھ کر لیں۔ عدالت کی پنجاب حکومت کو ضروری اقدامات کی ہدایت۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا عدالتی ریمارکس پر اظہار افسوس، کبھی نہیں کہا کہ سب کچھ کر لیا، اسموگ کا مسئلہ سب نے مل کر حل کرنا ہے۔ شمالی علاقوں میں بادل برس پڑے، ہری پور میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، سوابی، مرتان اور سوات میں برسات، اپردیر اور گردنواں میں تیز بارش اور ژالہ باری، ایبٹ آباد، گلیاند اور ٹھنڈیانی میں بارش، مظفر آباد میں بارش سے خشک سالی کا خاتمہ، مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری، وادی کاغان اور بابوسر ٹاپ پر برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ گرفتار، جاوید عرف سمی اور خاتون سمیت 3 دہشت گرد دھر لیے گئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے تحقیقات سے آگاہ کیا، بتایا حملہ آور شاہ فہد کی شناخت فنگر پرنٹ سے کی گئی۔ حملے میں استعمال گاڑی شو روم سے 71 لاکھ میں خریدی گئی، ادائیگی ہب کے نجی بینک کے ذریعے ہوئی۔ ملزم جاوید حملہ آور سے رابطے میں تھا، جاوید نے ہی چینی باشندوں کے ایئرپورٹ سے نکلنے کی اطلاع دی۔ گرفتار ملزمہ گل نساء سے تفتیش جاری ہے۔ خودکش حملے میں 2 چینی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ پاک چین تعلقات خراب کرنے کی کوششیں ناکام بنائیں گے، تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوں گی۔ چین پاکستان کی حمایت میں کھل کر بول پڑا،
ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی پوری انسانیت کی دشمن ہے. دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا دنیا کی مشترکہ ذمہ داری ہے. پاک چین مفاد کے لیے تعاون جاری رکھیں گے. صدر آصف علی زرداری کا چینی صدر شی جن پنگ کے خیر سگالی پیغام پر شکریہ. چینی قیادت اور عوام کی جانب سے صحت یابی کے پیغامات پر اظہار تشکر. کہا مستقبل قریب میں مناسب تاریخ پر چین کا دورہ کروں گا. دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اور آہنی بندھن کو مزید تقویت ملے گی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلوی ہم منصب کی ملاقات. عالمی اور علاقائی سیکورٹی صورتحال پر گفتگو. جنرل عاصم منیر نے آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو سراہا. آسٹریلیا نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو سراہا. آسٹریلوی مہمان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. اس سال 2.25 لاکھ سے زائد پاکستانی حج کریں گے. 12 سال سے کم عمر افراد حج پر نہیں جا سکیں گے. اخراجات 10,75,000 11,75,000 متوقع. وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا. 2 لاکھ روپے کے ساتھ حج درخواست جمع ہو سکے گی. 4 لاکھ روپے قرآن اندازی کے بعد، جبکہ باقی پیسے حج سے قبل فروری تک دینا ہوں گے. پی ٹی اے نے پاکستان میں غیر رجسٹرڈ وی پی این بلاک کرنا شروع کر دیے. غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کو فائر وال کے ذریعے بلاک کیا جا رہا ہے. غیر رجسٹرڈ وی پی این سیکیورٹی رسک ہیں. ان وی پی این سے حساس اور غیر قانونی مواد تک رسائی ہو سکتی ہے. اب تک 20,500 کے لگ بھگ وی پی اینز رجسٹرڈ کیے جا چکے. سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ؟ تعین نہ ہونے کی وجہ سے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں. جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی لیں تو کیا ہمیں کوئی روکنے والا ہے؟ وکلا کی جانب سے بھی کوئی معاونت نہیں آ رہی. آئینی بینچ کم از کم 5 ججوں پر مشتمل ہوگا. جسٹس امین، جسٹس جمال اور جسٹس محمد علی کی کمیٹی بینچ بنائے گی. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں اجلاس. بینچز کی تشکیل سے متعلق اجلاس کا اعلامیہ جاری. کورٹ روسٹر اور کیسز لگانے کا فیصلہ ہوگا. آرٹیکل 191A کے مقدمات کی کلر کوڈنگ کی جائے گی. پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب. آئندہ کسی ICC ایونٹ میں بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کا پلان. وفاقی حکومت نے پالیسی گائیڈ لائن سے PCB کو آگاہ کر دیا. بورڈ ICC کو خط لکھ کر BCCI کے انکار کی وجوہات پوچھے گا. سری لنکا یا ویسٹ انڈیز کو بلانے کے لیے کام کیا جائے، حکومت کی ہدایت. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں رائے ونڈ تبلیغی اجتماع آمد. محسن نقوی کی تبلیغی جماعت کے اکابرین سے ملاقات. بیرون ملک سے آئے شرکاء سے بھی ملاقات کی. دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو سراہا. اسرائیل کے غزہ، لبنان اور دمشق پر حملے. شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 36 فلسطینی شہید. اسرائیلی حملوں میں اب تک 43,603 فلسطینی شہید ہو چکے. لبنان کے دارالحکومت بیروت پر صہیونی فورسز کے حملے میں 23 افراد جان سے گئے. اسرائیلی فورسز نے دمشق میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ کر کے 7 افراد کو شہید کر دیا. حزب اللہ کے حملوں کا خطرہ. اسرائیلی وزیر اعظم نے خوف کے مارے اپنا دفتر زیر زمین منتقل کر دیا. قاتل نیتن یاہو نے اپنے بیٹے کی شادی بھی ملتوی کر دی تھی. اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان میں پیجر ڈیوائس حملوں، حسن نصر اللہ کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا. کہا پیجر حملوں اور حسن نصر اللہ کی شہادت میں اسرائیل ملوث ہے. عالمی جنگوں میں مرنے والوں کی یاد میں برطانیہ میں تقریب. ملک بھر میں 2 منٹ کی خاموشی. لندن تقریب میں برطانوی بادشاہ چارلز، شاہی خاندان اور اہم سیاستدانوں کی بھی شرکت. ہزاروں افراد کا مرنے والوں کو خراج عقیدت.